السلام علیکم، میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجئے۔ روح یارم قسط نمبر 50۔ لیکن یہ بھی سچ تھا، ہر بار یارم کی نہیں چلتی تھی۔ یارم یہاں غلطی پر تھا اور اسے غلطی کی سزا ملنی تھی۔ خضر بھائی، آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات سنوں گی تو آپ میری بات مانیں گے۔ آپ اپنا وعدہ نبھائیں۔ میں فی الحال یارم کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ روح آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، جبکہ خضر خاموشی سے اس کے کمرے سے باہر نکل آیا، جہاں یارم بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ لیکن یارم سے وہ کیسے بات کرے گا؟ وہ یارم سے اس کی روح چھیننے جا رہا تھا۔ روح مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی اور نہ ہی میں اسے کہیں جانے دوں گا۔ تم نے کیا سوچ کے اس سے وعدہ کیا؟ خضر اب وہ اس کا گریبان پکڑ کے کھڑا تھا۔ کیا تم نے اس وعدے کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا؟ نہیں نا؟ میری روح مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی اور نہ ہی میں اسے کہیں جانے دوں گا۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کچھ نہیں سمجھنا مجھے، وہ اس کی بات کاٹ کر بولا۔ دیکھو یارم، کچھ نہیں دیکھنا مجھے، وہ پھر سے دھاڑا تھا۔ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ وہ مجھے چھوڑنے کی بات کر رہی ہے؟ میں خود اس سے جا کر پوچھتا ہوں۔ یارم روح کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا، جب خضر نے اسے پکڑ لیا۔ دیکھو، میں جو کہہ رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کرو۔ روح کو وقت چاہیے۔ اتنی بڑی حقیقت قبول کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ وہ اس بات کو قبول نہیں کر پا رہی کہ وہ بنا نکاح کے 2.5 مہینے تمہارے ساتھ رہی ہے۔ دیکھو یارم، ہر بار تمہاری نہیں چلے گی۔ تمہیں روح کی بات سمجھنی نہیں پڑے گی۔ خضر نے اسے سمجھانا چاہتا۔ اچھا یارم، تنزیہ مسکرایا۔ اب مجھے سمجھنا چاہیے۔ صحیح کہہ رہے ہو یار، مجھے سمجھنا چاہیے۔ وہ مجھے چھوڑ کر جانے کی بات کر رہی ہے اور تم مجھے سمجھا رہے ہو۔ تمہیں جو بھی کرنا ہے کر لو خضر، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ میں اسے کہیں جانے نہیں دوں گا، وہ غصے سے کہتا کمرے میں جانے لگا۔ کیا کرو گے؟ اسے واپس سانپ والے کمرے میں قید کرو گے یا مارو گے؟ پیٹو گے؟ کیا کرو گے؟ بتاؤ مجھے، وہ غصے سے بولا۔ سانپ کی بات کا تانا تم مجھے نہیں دے سکتے۔ تمہارے خیال پر، تمہارے ہی کہنے پر میں نے یہ نہیں کہا کہ اسے سانپ کے آگے پھینک دو۔ میں نے نہیں کہا تھا یارم اسے اتنی بری سزا دو۔ میں نے تمہیں صرف اس پر سختی کرنے کے لیے کہا تھا۔ اور میں نے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ تب تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ بے وجہ تم سے دور بھاگ رہی تھی، لیکن اب تم غلطی پر ہو۔ تمہیں یہ بات روح پہلے بتانا چاہتی تھی کہ تم شیخ شمس نہیں بلکہ یارم کاظمی ہو۔ غلطی یہاں تمہاری ہے، اس کی نہیں۔ اس بار تم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، ورنہ تم مجھے ورنہ کی دھمکی دو گے۔ خضر، میں نے بتایا ہے تمہیں، میری دوستی بھول گئی یا پھر بھانجی کا پیار ماموں کے لیے دوست سے زیادہ بھر گیا؟ یارم غصے سے بولا۔ یارم، جتنا میں تم سے وفادار ہوں اتنا روح سے نہیں۔ میں تمہارے لیے آج بھی روح کے پاس گیا تھا۔ میں تمہارا کوئی احسان بھولا نہیں ہوں اور نہ ہی تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی غداری کر رہا ہوں۔ غداری نہیں کر رہی، بلکہ مجھ سے میری جان چھیننے کی بات کر رہے ہو۔ اس بار یارم پریشانی سے بیٹھ گیا تو خضر بھی اس کے قریب آ بیٹھا۔ میں وہاں اندر اس کا ماموں نہیں،
تمہارا دوست بن گیا تھا۔ میں نے روح سے اس کی خواہش پوری کرنے کا وعدہ اسے اپنی بھانجی نہیں بھابھی بنا کر دیا تھا۔ یارم، میں بھی چاہتا ہوں تم دونوں ساتھ رہو، پھر بھی یہی خواہش ہے کہ وہ تمہارے ساتھ خوش رہے۔ لیکن یارم، ہر رشتے کو سمجھنے کے لیے وقت دیا جاتا ہے۔ تم روح سے اس کے فیصلے کا حق چھین رہے ہو۔ وہ بس تم سے وقت مانگ رہی ہے، جو 2.5 مہینے بغیر نکاح کے اس نے تمہارے ساتھ گزارے ہیں۔ اگر وہ شمس کے ساتھ ہوتی تو نہ جانے کتنوں کے ساتھ گزارتی۔ یارم پھر سے اس کی بات کاٹ کر بولا تھا۔ میں مانتا ہوں یارم، لیکن وہ کسی شمس کے ساتھ نہیں تھی، وہ تمہارے ساتھ تھی۔ اس کے لیے تم اس کے شوہر تھے۔ ایک لڑکی جو رشتوں کو سمجھتی ہے، میاں بیوی کے رشتے کے تقاضے کو سمجھتی ہے، وہ یہ بات قبول نہیں کر سکتی کہ اس نے 2.5 مہینے کسی ایسے شخص کے ساتھ گزارے ہیں جس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے یارم، اگر وہ شمس کے ساتھ ہوتی تو نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ اس سے آگے وہ کچھ نہیں بول پایا۔ وہ مجبور ہوتی یارم، اسے مجبوری میں یہ سب کچھ قبول کرنا پڑتا۔ لیکن تم سے وہ پیار کرتی ہے، تمہارے نکاح میں ہے، تو اسے مجبور کیوں کیا جائے؟ یارم، اس کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے، تو لوٹ کر تمہارے پاس ہی آئے گی۔ اسے یہ رشتہ قبول کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت دے دو۔ اس سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنا وعدہ نبھاؤں گا، اور تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں روح کو واپس لے کے آؤں گا۔ میں اسے تم سے دور نہیں جانے دوں گا۔ یہ وعدہ ہے تمہارے دوست کا، اور یہ وعدہ میں تمہارا دوست بن کر کر رہا ہوں، روح کا ماموں بن کے نہیں۔ روح چاہے میری بھانجی ہو، لیکن تم سے زیادہ عزیز نہیں ہے وہ میرے لیے۔ پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور وہ کون سا کسی غیر کے پاس جا رہی ہے؟ وہاں خضر نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں اس سے بات کروں گا، اگر وہ میری بات نہیں سمجھی تو ٹھیک ہے، میں اسے وقت دوں گا، لیکن زیادہ نہیں۔ یارم نے کچھ سوچ کر کہتے ہوئے قدم کمرے کی طرف بڑھائے۔ کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ اس نے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ کیا؟ روح نے پوچھا۔ کیا کا کیا مطلب ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کتنا وقت چاہیے تمہیں اس رشتے کو سمجھنے کے لیے؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ دیکھیں یارم، روح نے کچھ کہنا چاہا۔ کوئی بھی فضول بات نہیں کرنا، بس مجھے بتاؤ تمہیں کتنا وقت چاہیے میرا ساتھ قبول کرنے کے لیے؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 1 دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، یا 1 مہینہ؟ اس سے زیادہ میں تمہیں 1 سیکنڈ نہیں دے سکتا۔ جلدی سے فیصلہ کرو، ورنہ میں فیصلہ کروں گا۔ میرا فیصلہ تم جانتی ہو، وہ پھر بھی تمہیں سنا دیتا ہوں۔ کہیں نہیں جا سکتی تم مجھے چھوڑ کر، بلکہ جانے کی ضرورت بھی کیا ہے تمہیں؟ رہو، سوچو، سمجھو اس رشتے کے بارے میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ روح، تم یہیں رہ کر کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہو۔ تم مجھے میری غلطی کی سزا دینا چاہتی ہو نا، کہ میں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ تو یہی مسئلہ ہے نا کہ میں نے تمہیں سچائی نہیں بتائی اپنے بارے میں۔ وہ اس کی دونوں گالوں پر اپنے ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا۔
نہیں یارم، مجھے اس بات سے اعتراض نہیں ہے۔ کیا آپ نے اپنی سچائی چھپائی؟ نہ ہی مجھے اس بات سے اعتراض ہے کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بول کر نکاح کیا۔ میں تو خوش ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ نے میری عزت بچائی۔ لیکن دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ اگر وہ نکاح جھوٹا تھا اور آپ جانتے تھے کہ میرا کوئی نکاح نہیں ہوا، تو آپ نے فوراً اس سے نکاح کیوں نہیں کیا؟ 2.5 مہینے بعد کیوں کیا؟ آپ صرف میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتے تھے۔ مجھے اپنی رکھیل اس کی بات ابھی بیچ میں ہی تھی کہ یارم کا ہاتھ روح پر پھر سے اٹھا تھا۔ سوچی بھی کیسے تم نے اتنی بکواس، گھٹیا بات تمہارے دماغ میں آئی کیسے؟ میں نے اگر تمہیں اپنی رکھیل بنانا ہوتا تو ہر وقت میسر تھی، تم مجھے کبھی بھی استعمال کر سکتا تھا۔ مجھے تم سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم مجھے اپنا شوہر مانتی تھی، جب چاہے میں اپنے پاس بلا سکتا تھا۔ لیکن روح، میں نے تم سے نکاح کیا ہے، تمہیں اپنی بیوی بنایا ہے، اور جس سے نکاح کیا جائے وہ شہزادیاں ہوتی ہیں، رکھیلیں نہیں۔ مجھے تو شرم آتی ہے ان لوگوں پر جو اپنی بیوی کو رکھیل کہتے ہیں، اپنی بیوی کو یہ گھٹیا نام دیتے ہیں، نکاح جیسے پاکیزہ بندھن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نکاح شہزادیوں کے ہوتے ہیں، تم تو شہزادی ہو، میری شہزادی۔ لیکن میں نے تم سے 2.5 مہینے تک نکاح نہیں کیا کیونکہ میں کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتا تھا، کسی کو اپنی کمزوری نہیں بنانا چاہتا تھا۔ میں تمہیں بحفاظت پاکستان واپس بھیجنا چاہتا تھا۔ میں تو اپنے دل و دماغ پر کنٹرول کر چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی سے پیار نہیں کروں گا، کبھی اپنی فیملی نہیں بناؤں گا، کیونکہ میرا مقصد کچھ اور تھا۔ لیکن تم نے مجھے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا۔ محبت بہت چھوٹا لفظ ہے، میں اپنے جذبات کو لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتا کہ میں تم سے کس حد تک محبت کرتا ہوں۔ لیکن چھوڑو، اب باتوں کو، یہ میرا آخری امتحان ہے۔ اس کے بعد تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس آؤ گی، میری بن کر۔ اس کے بعد ہمارے درمیان کوئی نہیں آئے گا، کوئی دوری نہیں رہے گی۔ بولو کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ میں تمہیں 1 مہینے کا وقت دے رہا ہوں۔ 1 مہینے کے بعد لینے آؤں گا، اور اس 1 مہینے کے بعد تم مجھ سے صرف میری روح بن کر ملو گی۔ سن رہی ہو نا تم؟ یارم کہتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا تھا اور اس کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر کے پیچھے ہٹا۔ انتظار کروں گا تمہارا، اس 1 مہینے میں پل پل مروں گا، یارم کہتے ہوئے باہر نکل گیا، اور وہ خاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ رات وہ کمرے میں آیا تو روح سوتی بن گئی۔ یارم آہستہ سے اس کے قریب آیا، اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ کچھ دیر کے بعد اس سے یارم کا لمس گردن پر محسوس ہوا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھینجے کتنی ہی دیر اسے دیوانہ وار دیکھتا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد اسے اپنی گردن پر پانی محسوس ہوا۔ روح نے بے ساختہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، لیکن وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً وہ اس کے لیے رو رہا تھا۔ وہ شخص جسے اس نے کبھی کسی کے سامنے جھکتے ہوئے نہیں دیکھا، آج وہ اس کے لیے آنسو بہا رہا تھا۔ روح کا دل چاہا
کہ سب کچھ بھلا کر اس کے باہوں میں سما جائے، لیکن وہ یارم کو اس کی غلطی کی سزا دینا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یارم ہر بار اپنی منمانی کرے۔ وہ اپنے اور یارم کے رشتے کو برابری کا درجہ دینا چاہتی تھی۔ وہ کچھ وقت اس کے بغیر رہنا چاہتی تھی تاکہ وہ اس کے رشتے کو سمجھ سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد یارم نے آنکھیں کھولی تو اس نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر دی۔ یارم نے پوری طرح اپنی باہوں میں قید کر رکھا تھا، جبکہ یارم کے آنسو وہ اب اپنے کندھوں پر محسوس کر رہی تھی۔ اب مزید برداشت کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے یارم سے اپنا آپ چھڑوایا اور اٹھ کر باہر جانے لگی۔ جب پیچھے سے یارم کی آواز سنائی دیتی، مت جاؤ مجھے چھوڑ کر، تمہارے بغیر میں مر جاؤں گا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ تمہارے بغیر میری زندگی کچھ نہیں، تو کیوں مجھ سے میری زندگی چھین رہی ہو؟ رحم کرو روح، مت جاؤ۔ یارم نے بے دردی سے اپنے آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے اپنے پاس بلانا چاہا۔ اپنی دونوں باہیں کھولے وہ اسے یقین سے بلا رہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ لیکن روح یہاں ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ اسے یہ رشتہ قبول کرنے کے لیے وقت چاہیے تھا۔ یارم کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ وہ غلط ہے، اس سے دور جانا تھا۔ صرف ایک ہی پل میں پلٹی اور دروازے سے باہر نکل گئی، جبکہ یارم بے یقینی سے جاتا ہوا دیکھ کر رہ گیا۔ روح یارم کا اعتبار توڑ کے باہر آ گئی تھی۔ اس کا دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر روئے، لیکن وہ جانتی تھی جس کا اعتبار توڑ کے وہ باہر آئی ہے وہ اسے چپ کروانے نہیں آئے گا۔ لیکن اس کے پاس یارم کو بدلنے کا آخری موقع تھا۔ کسی بھی طرح سے اسے ایک عام زندگی دینی تھی۔ اسے یارم کو ایک عام زندگی دینی تھی، ایک عام انسان بنانا تھا۔ نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی چھینی تھی۔ یارم، آپ تو کہتے ہیں کہ جو کام کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جان لینا کب سے ٹھیک ہونے لگا؟ وہ ایک قاتل تھا اور اسے یارم کو زندگی دینی تھی جسے وہ چاہتی تھی۔ آج اس نے یارم کا دل دکھایا، اس کا اعتبار توڑ کے باہر آئی۔ وہ جانتی تھی شاید یارم اسے اس غلطی کے لیے کبھی معاف نہ کرے، لیکن اس نے سوچ لیا تھا اب وہ واپس آنے کی یہی شرط رکھے گی کہ یارم کو یہ کام چھوڑنا پڑے گا۔ وہ دوسرے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ نیند تو ان دونوں کو نہیں آئی تھی، کیونکہ آج ان دونوں کا دل برباد ہوا تھا۔ ساری رات وہ ایک سیکنڈ کو بھی نہ سویا، اور صبح روشنی ہوتے ہی خضر اس کا ویزا اور پاسپورٹ لے کے آیا تھا۔ شاید روح نے اسے یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ ایسے ہی کمرے میں لیٹا تھا جب روح کمرہ کھول کے اندر آئی۔ بنا اسے دیکھے اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، لیکن روح نے ایک نظر اس پر نہ ڈالی۔ اس کے سامنے اس نے اپنا سارا سامان پیک کیا۔ باہر شاید خضر کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا، اسی لیے اور کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ لیکن جب روح نے باہر جا کے کہا کہ معصومہ، سونو میں تمہارے حوالے کر کے جا رہی ہوں، اس کا بہت خیال رکھنا۔ یارم کو پتہ چلا کہ وہ چاروں باہر ہیں، لیکن شاید وہ بھی اس کی طرح اس کے جانے کا غم منا رہے ہیں۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر باہر آیا۔ روح نے ابھی بھی اس کی طرف نہ دیکھا، لیکن
خضر نے ایک نظر دیکھا اور دوبارہ نہ دیکھ پایا۔ ایک ہی رات میں اس کی کیا حالت ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کے رات بھر رونے کی چغلی کر رہی تھی۔ شارف کا دل چاہا ابھی جا کے اس کے سینے سے لگ جائے۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ نہ جانے اس نازک سی لڑکی کو اس پر ترس کیوں نہیں آ رہا تھا۔ وہ محبت کے سارے مرحلے طے کر چکا تھا۔ وہ عشق کی آخری سیڑھی پر کھڑا تھا، لیکن اس کا ساتھ دینے کے لیے روح تیار نہ تھی۔ خضر کو لگا کہ اب بھی روح یہاں سے نہ نکلی تو یارم اسے کبھی نہیں جانے دے گا، ہمیشہ کے لیے قید کر لے گا۔ چلو روح، اس نے کہتے ہوئے روح کا بیگ تھاما اور باہر نکل گیا، جبکہ خضر کے پیچھے وہ تینوں بھی باہر نکل گئے تھے۔ جب روح کو اپنے پیچھے سے کسی کا حصار محسوس ہوا، میں تو ایک ہی رات میں تمہارے بغیر تھک گیا، کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہی ہو مجھے۔ روح کو اپنا کندھا پھر سے بھیگتا ہوا محسوس ہوا تو اس کے حصار سے نکل کر باہر چلی گئی۔ یارم نے اپنا فون نکالا تھا۔ فرقان کو بول دو کہ اپنی قبر تیار کروا لے، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے جو اس کے لیے قبر بنوائے گا۔ بس اتنا کہہ کر وہ فون بند کر چکا تھا۔ پھر باہر آیا۔ روح کے ساتھ وہ چاروں ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہے